حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار میں سے کسی شخص کا جنازہ تھا، تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس شخص کے جنازے پر گئے، تو ابھی جو اس کی قبر کشائی ہو رہی تھی اس میں ابھی دیر تھی، قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اسی قبرستان میں بیٹھ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، تو ہمارے ساتھ جتنے اور بھی صحابہ کرام تھے ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں ایک چھڑی مبارک تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ فرماتے گئے کہ اے میرے پیارے صحابہ، قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، تو جب یہ ارشاد فرمائے تو اس کے بعد حضور نے فرمایا، پیارے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب مومن مسلمان متقی پرہیزگار کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو جب وہ مومن مسلمان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو آسمان سے نوری فرشتے آتے ہیں، جن کے چہرے جو ہیں وہ ایسے نور سے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی سے جو ہے نا وہ کائنات چمک رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اتنے نورانی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس بندے کے سر کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال کو بڑے پیار سے نکالا جاتا ہے، جیسے مشکیزہ جو پانی کا ہوتا ہے اس میں سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا ہے اور وہ بڑے ہی پیار سے جو ہے نا وہ زمین کی طرف گرتا ہے، اتنے پیار سے مومن مسلمان کی روح کو وہ نکالتے ہیں جو متقی پرہیزگار مومن مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو پھر ملک الموت جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام، تو آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں، تو وہ آپ کی روح کو لے کر پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب وہ آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ دروازہ کھولو۔ جب پہلے آسمان کے فرشتے یہ آواز سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ ساتھ کیا لے کر آئے ہو، یہ کس کی روح ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے نیک بندے کی روح ہے، پاکیزہ روح ہے۔ تو اس بندے کی روح سے جو ہے جو کائنات میں کستوری یا مشکیزے کی خوشبو، جو مشک کی خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشبو اس انسان کی روح کی ہوتی ہے، اتنی پاکیزہ روح ہوتی ہے کہ جب اس کی روح سے کائنات جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو پھر وہ روح جو ہے وہ اوپر جاتی ہے فرشتوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی پھر دوسرے آسمان والے فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان والے روح لے کر چوتھے پر جاتے ہیں، پھر 5ویں پر، پھر 6 پر، پھر 7ویں پر۔ جب اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں میرے اس بندے کے جو اعمال ہیں وہ مقام علیین پر لکھ دو، یہ پاکیزہ روح ہے، یہ پاک روح ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کی روح کو جو ہے وہ زمین کی طرف واپس لوٹا دیا جائے، تو پھر آسمان کے فرشتے جو ہیں اس انسان کی جو پاکیزہ روح ہوتی ہے اس کے اعمال کو مقام علیین پر لکھ دیتے ہیں، تو پھر وہ اس انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ واپس زمین پر آتی ہے۔ تو جب اس انسان کو پھر کفن پہنا کر اس کی تدفین کر دی جاتی ہے تو پھر جب اس کی جو میت کو اس قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کا دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اس انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو پھر لوٹا دیا جاتا ہے اس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے
نورانی فرشتے آتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں اور نورانی شکل و صورت والے فرشتے ہوتے ہیں، اس انسان کی قبر میں آ کر وہ اس انسان کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھ بتا کہ تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے۔ پھر وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مر ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر جب دوسرے سوال فرشتے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دینی الاسلامی، اسلام میرا دین ہے۔ تو جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری آتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تاجدار مدینہ سرور کونین اس شخص کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جب حضور تشریف لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں تو بتاؤ یہ جو شخص جو آپ کی قبر میں تشریف لائے ہیں اس کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے رہے ہو؟ اگر میرے حضور کو پہچاننے والا ہوگا، میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، میرے نبی کا غلام ہوگا تو کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ وہ شخص ہے، یہ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو جب یہ انسان سے سوالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آواز آئے گی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے سچ کہا ہے، اس نے مجھے بھی مانا ہے، اپنے دین اسلام کا بھی اس نے نام لیا ہے اور اس نے میرے محبوب کو بھی پہچان لیا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس کے لیے اب جنت کے دروازے کھول دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو تاکہ یہ جنت کی بہاریں لوٹتا رہے۔ اور اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کی پاکیزہ روح کو اب جو ہے نا اس کی قبر جو ہے اس کو تا حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے۔ تو یہ تو ہے مومن مسلمان کہ جو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو جب میں کہتا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو حضور تشریف لائیں گے تو پھر میں تو کہوں گا کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن سخن رضا نے ختم اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔